بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی اسٹوڈنٹس، آج ہم باب نمبر 2 تحریک پاکستان اور پاکستان کے قیام میں ابتدائی مشکلات پڑھیں گے۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ اس نوزائیدہ مملکت کو کن کن مسائل کا اور مشکلات کا سامنا پڑا جب پاکستان معرض وجود میں آیا۔ تو سب سے پہلے ریڈ کلف ایوارڈ ہے۔ قیام پاکستان کا جب اعلان ہوا تو دونوں ممالک کی سرحد کا تعین کرنے کے لیے اس وقت کے وائس رائے نے 30 جون 1947 کو پنجاب اور بنگال میں حد بندی کمیشن مقرر کیے، یعنی لوگوں کو مقرر کر دیا، کمیشن بنا دیے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ سرحد کی حد بندی کریں گے۔ ایک انگریز قانون دان جو ریڈ کلف تھا، ان دونوں کمیشنوں کا چیئرمین مقرر کر دیا گیا۔ اختلافات کی صورت میں اسے جو ہے ثالثی فیصلہ دینے کا اختیار دے دیا گیا تھا کہ اگر دونوں فریقوں کے درمیان سرحد کے مابین کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے تو پھر وہ ان میں بیٹھ کے جو ہے مصالحت یا صلح کروا دیتا ہے یا بتا سکتا ہے کہ یہ کس کی سرحد کہاں تک ہے۔ اس کمیشن نے جو فیصلہ کیا، اب اسے ریڈ کلف ایوارڈ کہتے ہیں، یعنی اس کمیشن کے فیصلے کو ہم ریڈ کلف ایوارڈ کہتے ہیں۔ ریڈ کلف ایوارڈ کے بارے میں سرحدوں کے بارے میں جو اعلان کیا گیا تھا وہ انصاف کے تقاضوں کو اب پورا نہیں کرتا تھا۔ اس نے پورا انڈیا کا ساتھ دیا۔ ماؤنٹ بیٹن اور ریڈ کلف نے انگریز کانگریس نوازی کی، ہندوؤں کا پورا ساتھ دیا اور اس طرح مسلمانوں کے ساتھ سرحدوں کے تعین میں شروع سے ہی بے ایمانی جو ہے وہ شروع کر دی۔ یہاں پر مسلم اکثریت کا علاقہ تھا، گرداسپور بھارت کو دے دیا گیا۔ اب کشمیر جو پاکستان کے حوالے کیا جانا تھا، وہاں تک بھی اس کو جو ہے گرداسپور کے ذریعے بھارت کو رسائی مل گئی اور پاکستان کے لیے کشمیر دور ہو گیا۔ اسی طرح مسئلہ کشمیر پیدا ہوا جو آج تک نہیں چل سکتا، کیونکہ گرداسپور سے ہی افواج کو بھارت نے کشمیر میں داخل کیا اور کشمیر پر قبضہ کر لیا تھا۔ اب دوسرا جو ہمیں مسئلہ پیش آیا وہ تھا مہاجرین کی بات کری۔ اب پاکستان بننے کے بعد ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں پاکستانی جو ہیں مسلمان جو ہیں وہ مائیگریٹ کر کے ہجرت کر کے پاکستان جب آئے تو یہاں پر وہ اپنی تمام جائیداد، مال، اسباب سب کچھ جو ہے وہ انڈیا میں ہندوستان میں چھوڑ آئے تھے۔ اب بات تو یہ تھی کہ مسلمان اکثریت کے علاقے پاکستان کو مل جائیں گے، جن میں اقلیت اپنی پوری آزادی کے ساتھ سب پرچم کے ساتھ ہم اب جو ہے وہ رہ سکیں گے، اقلیتیں بھی ان میں رہ سکتی ہیں اور اکثریت کے علاقے ہوں گے وہ پاکستان کو مل جائیں گے۔ ہندو مسلم فسادات نے اس نئی مملکت میں مسائل میں اضافہ کر دیا، کیونکہ جب مسلمان ہجرت کر کے آ رہے تھے، ہندوؤں نے ان کو مارنا شروع کر دیا، لوٹنا شروع کر دیا، قتل و غارت شروع کر دی۔ بھارت میں پرامن مسلمان آبادیاں، بستیاں جلا دی گئیں، قتل و غارت کی گئی۔ یعنی آپ یہ کہہ لیں کہ جو اعلان کیا جانا چاہیے تھا پاکستان کے لیے، لوگ آرام سے اس لیے بیٹھے تھے کہ وہ علاقے پاکستان میں آئیں گے، لیکن جب اعلان کیا گیا تو وہ علاقے جو ہے وہ بھارت میں شامل کر دیے گئے۔ تو اچانک سے ہی جب لوگوں کو یہ پتہ چلا تو وہ جس طرح پھر انہوں نے ہجرت کی، اس سے بہت زیادہ ہندوؤں نے لوٹ مار کی اور لوگوں کے گھروں کو جلا دیا، اور اس طرح بہت سے مشکلات کو برداشت کرتے ہوئے مہاجرین جو ہیں وہ پاکستان پہنچے، جن میں زخمی بھی تھے، بیمار بھی تھے، اور ہیضے کی وبا پھوٹ پڑی۔ علاج معالجے کے لیے اب نہ تو ڈاکٹر کافی تھے ہمارے پاس، نہ ہی کوئی اتنے وسائل تھے، لہٰذا بہت سے لوگ جو ہیں اس صورت میں بھی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اب ایک زبردست آزمائش تھی مسلمانوں کے لیے۔ اب یہاں پر رہنے والے مسلمانوں نے، جو پاکستان میں ہی مسلمان رہتے تھے، انہوں نے دل کھول کر اپنے مہاجرین کے لیے بہت سے چندہ دیا، بہت ان کی مدد کی۔ اس کے بعد آ جاتا ہے انتظامی مشکلات۔ قیام پاکستان کے وقت کراچی کو فوری طور پر قائد اعظم نے پاکستان کا دارالحکومت بنا دیا۔ مرکزی حکومت کا ریکارڈ ساز و سامان جو کراچی نہیں پہنچ سکا تھا، ہندوؤں نے ریل گاڑیوں کو لوٹ لیا تھا، اس کے لیے قائد اعظم نے فوری طور پر فضائی کمپنیوں سے رابطہ کیا اور کوشش کی کہ تمام سامان جو ہے وہ فوری طور پر کراچی پہنچایا جا سکے۔ اور معاشی مشکلات تھیں جن میں قیام پاکستان کے وقت پاکستان کو کوئی معاشی مسئلات کا جو سامنا کرنا پڑا، ان میں ہمارے پاس فوج نہیں تھی،
اور بہت سی دنیا کی 75% جو پٹسن تھی مشرقی بنگال میں پیدا ہوتی تھی، مگر پٹسن کے سارے کارخانے مغربی بنگال میں تھے اور جس پر کہ مکمل طور پہ ہندوؤں کا کنٹرول تھا۔ اس طرح ہمارے پاس بینک کم آئے، پانی کا مسئلہ ہو گیا، فوجی اثاثوں کا مسائل ہوئے، جن سب کو پورا کرنا جو ہے بہت مشکل تھا۔ اسی طرح اور بھی بہت سے مسائل تھے جو کہ ہمیں پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ حل کرنے کے لیے ملے۔ ان میں زرعی مشکلات تھے، سیاسی مشکلات تھیں، جن پر کہ بہت عقل مندی سے اور بہادری سے اور جو ہے وہ سمجھداری سے قائد اعظم نے ان پر جو ہے وہ قابو پایا اور تمام مسلمانوں نے مل کر پھر اس کے اوپر قابو پایا اور آہستہ آہستہ اس نوزائیدہ مملکت کے مسائل جو ہیں ان پر کنٹرول کر کے اس کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کامیاب کیا اور آج ہم اس آزاد ملک میں بیٹھے ہیں۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی کافی تھا، انشاءاللہ پھر اگلے لیکچر میں ملیں گے۔ اور پہلے ماہانہ ٹیسٹ کی تیاری اچھی سے کیجیے گا، یہ میں نے آپ کو اس میں ریویژن کروائی ہے جو کہ آپ کے سلیبس میں شامل تھا، تو اس کے آپ کو یاد کرنے میں بہت زیادہ آسانی ملے گی۔ اللہ حافظ۔